لوہا ہی کہنا. ہاں میں نے اس لیے پوچھا کہ جاگ رہے ہیں یا ابھی سو رہے ہیں. جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کو لوہار کہتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد اس بیچارے لوہار کا بھی انتقال ہو گیا. خواب میں عبداللہ بن مبارک کو کسی اللہ کے نیک ولی نے دیکھا اور عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ کیا گزری اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوئے. عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اللہ نے فضل فرمایا, گناہ معاف فرما دیے, اور کوئی ادا اس کو پسند آئی اور اللہ نے بخش دیا اور جنت نصیب ہو. لیکن جو مقام میرے پڑوسی لوہار کو ملا وہ درجہ مجھے نہیں مل سکا. جانتے ہو عبداللہ بن مبارک کتنے بڑے عالم ہیں؟ ان کی بڑائی اگر بیان کروں تو سن لیں گے. 2 واقعے سے اندازہ لگا لیجیے. اتنے تو مالدار ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سفر حج پر جا رہے ہیں. سفر حج پر جا رہے ہیں, ہے کوئی جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے؟ لوگوں نے نام کے نام لکھانا شروع کر دیے. کون جو ہے عالم دین کے ساتھ حج پر نہیں جائے گا؟ کہا جو حج پر جائے وہ اپنا خرچہ ہمارے پاس جمع کر دے, جو اس زمانے میں حج کا خرچ آتا ہوگا. اس کے بعد حج کر لیا, حج سے فارغ ہو گئے. پوچھا تمہارے دوستوں نے, احباب نے, رشتہ داروں نے تم سے کوئی ہدیہ یہاں سے منگایا ہے, کوئی تحفہ یہاں کی چیز منگائی تو وہ لکھوا دو تاکہ ہم بازار سے اس کو خریدوا لیں. جتنا بڑا قافلہ ان کے ساتھ گیا تھا ان سب نے لکھوا دیا کہ میرے فلاں آدمی نے یہ منگایا ہے, کسی نے مسلح منگایا ہے, کسی نے تصویر منگائی ہے, کسی نے یہ منگایا ہے, کسی نے وہ منگایا ہے, کسی نے یہ منگایا ہے. وہ سب لکھوا دیا. لکھوانے کے بعد اس سب کو بھیج دیا اور اس کے بعد جب حج سے واپس لوٹے تو ان کا جو سارا حج کا خرچ تھا انہوں نے ایک جگہ تھیلی میں جمع کر کے شرفیاں رکھی ہوئی تھیں. کہا کہ یہ سارا کا سارا خرچہ آپ اپنا حج کا یہ واپس لے لیجئے, سب کا حج میری طرف سے. اتنے بڑے رئیس بھی تھے. ان کے مقام کا کیا عالم تھا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے محل میں شور سنا. شور, بہت زبردست شور اس کو سنائی دیا. اس نے کہا بھئی ذرا جا کر کے دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہوں, یہ ان کے لوگوں کا شور شرابہ ہو. لوگ دوڑے, اس کے کالندے اور اس کے پرستادے جب آگے باہر بڑھے اور وہاں سے واپس آ کر جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر سارا شہر عبداللہ بن مبارک کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا. عبداللہ بن مبارک اس شہر میں داخل ہو رہے تھے, ان کے استقبال کے لیے پورا شہر گیا ہوا تھا. اتنی عظمت, اتنا اونچا مقام تھا. معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی اور چھینک آنے پر انہوں نے کہا الحمدللہ, اور مجمع نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. اس یرحمک اللہ کا وہ شور تھا جو بادشاہ کے محل تک آیا. اتنا تو ان کا عوام میں درجہ تھا. یہ عبداللہ بن مبارک ہے. کہتے ہیں کہ اس لوہار کے برابر مجھے درجہ نہیں ملا. اب وہ عالم دین جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ اس کی لوہار کے گھر پہنچے. اس کی بیوی سے کہا کہ جناب یہ تو بتائیے کہ تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل عبادت کا یا کوئی خاص طرز کیا تھا, مجھے بتاؤ. کہ میں تو کچھ نہیں پاتی ایسی کوئی چیز اپنے شوہر میں. نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, جمعہ ہے, باقی تو چونکہ ایک مزدور تھے, کام کرتے تھے, اس کے علاوہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اپنے شوہر کا کوئی خاص عبادت کا عمل, کوئی خاص طریقہ, کوئی خاص مخصوص عبادت بتاؤ مجھے, میں پوچھ کے رہوں گا تم سے. بیوی نے کہا میں خاص جانوں جبھی تو تم کو بتاؤں, مجھے تو میں نے اتنا ہی دیکھا, وہ تو نفل بھی نہیں پڑھ پاتے تھے. بیوی نے کہا کہ پوچھ کیوں نہ ہو, یہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے, اور عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا ہے کہ ہاں مجھے مقام تو اللہ کے یہاں سے بہت اونچا درجہ ملا, مگر وہ درجہ جو میرے پڑوسی لوہار کو ملا وہ مجھے نہیں مل سکا. بیوی نے کہا بس 2 باتیں تو مجھے یاد ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ اذان کی آواز آتی تھی
تو اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے. اگر ہتھوڑا ہاتھ میں ہے تو لوہے پر نہیں مارتے تھے, اسے پیچھے ہی چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف چل دیے. ہتھوڑا اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ میں اٹھائیے کہ نیچے چھوڑ دیا اور چل دیے. اگر نیچے لے رہے ہیں تو بس وہ لوہے پر مار دیا, ورنہ اس کو دوبارہ پہ دوسری چوٹ نہیں لگائی کہ اللہ نے پکارا ہے. تو یہ میں نے ان کا عمل دیکھا. اور ایک رات میں تہجد کے وقت, رات کے وقت میں وہ کروٹیں بدلتے ہوئے آہ آہ کرتے تھے اور دن بھر ان کے دل سے آہ نکلتی تھی, کاش مجھے بھی اللہ نے اگر مال دیا ہوتا, کاش مجھے بھی فراغت دی ہوتی, کاش مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سرمایہ دیا ہوتا اور مجھے یہ دن بھر محنت نہ کرنی پڑتی. تو اے میرے مولا, میں بھی رات کو عبداللہ بن مبارک کی طرح تہجد پڑھا کرتا, میں بھی دن بھر قرآن پڑھا کرتا, میں بھی تیری ذکر و عبادت کیا کرتا, مگر اے میرے مولا مجھے تو دن بھر کمانا ہے, شام کو بچوں کو کھلانا ہے, دن بھر ہتھوڑا چلانا ہے, اپنی اولاد کا پیٹ بھرنا ہے. اے رب تو نے مجھے اتنا سرمایہ کیوں نہیں دے دیا کہ میں بھی ہر وقت تیرا ہی ذکر کرتا. عبداللہ مبارک کے لیے فراوانی ہے, ان کے پاس تجارت ہے, ان کے پاس مال ہے, اس لیے راتوں کو تہجد میں بھی جاگتے ہیں اور نفل بھی ادا کرتے ہیں. وہ آہ آہ کیا کرتے تھے. اسی آہ پر, اسی حسرت پر اور اسی دل کے خون ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ عبداللہ مبارک سے اوپر چلا گیا. کون؟ ایک لوہار.